الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن و سنت نے جن باتوں کی اپنے ماننے والوں کو تعلیم دی ہے اور اس کا پابند بنایا ہے، ان کا تعلق انسان کے ظاہر اور باطن دونوں سے ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ هو الاقرار باللسان، ایمان جو ہے وہ زبان سے اقرار کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ہم زبان سے بولتے ہیں۔ والتصدیق بالجنان، تو ایک تو ہوا ظاہر، زبان سے ہم نے کہا، اور دوسرے ہے باطن، اور وہ ہے دل سے اس کو سچ سمجھنا۔ اب ہوا ایمان مکمل۔ آدمی صرف زبان سے کہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا دل اس کو نہ مانے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ جو زبان سے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، زبان سے کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، اور دل کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو ایسے آدمی کو مومن نہیں کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ قرآن کریم میں ہے کہ قالت الاعراب آمنا، دیہات کے لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا کہ قولوا لا تقولوا آمنا، تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، بل قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ اسلام اور ایمان یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، ایک کی جگہ دوسرے کو، دوسری کی جگہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اسلام کا مطلب ایمان، ایمان کا مطلب اسلام۔ تو استعمال میں زیادہ فرق نہیں کیا جاتا ہے، لیکن عربی کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ ایمان کہتے ہیں دل کے یقین کو، اور اسلام کہتے ہیں ظاہری اسٹرکچر کو۔ آپ زبان سے بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے اسلام، اور دل سے آپ مان رہے ہیں یہ ہے ایمان۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں،
تو یہ ہوا اسلام۔ آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہی تنہا عبادت کے لائق ہے، تو یہ ہے ایمان۔ تو دل کے یقین کو ایمان کہتے ہیں، اور نظر آنے والے جو اعمال ہیں ان کو اسلام کہتے ہیں۔ تو وہ جو دیہات کے لوگ تھے وہ ظاہری چیزوں کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا، اس کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو الیکشنوں میں، سیاسی پارٹیوں میں اس کو اچھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی پارٹی میں پھرتا رہتا ہے، ایم ایل اے صاحب کے ساتھ ہے، ایم پی صاحب کے ساتھ ہے، مگر اس کو کینویسنگ کے لیے بھی نکلتا ہے، مگر دل میں یہ ہے یہ بیٹے کو ہرانا ہے اس طرح۔ زبان سے کیا بول رہا، ایم ایل اے صاحب ملیے۔ اب اس سال ووٹ دے رہے نا پکا، بعد میں مل کے بولتا بیٹے کو ہرانا ہے۔ تو زبان سے بول رہا ہے کہ ووٹ دیجئے، دل بول رہا ہے اس کو ہرانا ہے، اس کو بولتے نفاق۔ تو ظاہر سے وہ جو دیہات کے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے، اور حقیقت یہ تھی کہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ یہ تو جب کسی چیز کا غلبہ رہتا ہے تو آدمی صحیح بات بول نہیں سکتا، دل میں کچھ رہتا، زبان پہ کچھ رہتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ ہم ایمان لائے، یہ مت بولو، ہم اسلام لائے ہو۔ سب ظاہری طور پہ ہم اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، باقی تمہارا دل ابھی اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ یہ جو شیعہ ہیں، اگر آپ کہ کسی شیعہ سے دوستی ہے اور آپ اس کے ساتھ ان کے کسی فنکشن میں، ان کی کسی تقریب میں گئے، تو ہم لوگوں کا تعارف وہ اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کیا کراتا معلوم؟ یہ مسلمان ہے۔ کیا بولتا؟ یہ مسلمان ہے۔ اور ہم خوش، انہیں ہم کو کیا بولا؟ مسلمان۔ اور جب اپنا تعارف کراتا بولتا ہم مومن۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ مومن۔ تو کیا مطلب؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ لوگوں کے دل میں ایمان نہیں ہے، خالی ظاہری طور پہ نمازاں پڑھ لے رہے، یہ سب پورے کام کر رہے، دل سے ایمان والے تو ہم ہیں، اس لیے ہمارا تعارف کرا تھا یہ مسلمان، خالی اوپر ہے، اندر کچھ بھی نہیں۔ تو ہم کو نہیں معلوم، ہم سمجھتے رہے بھائی دیکھو شیعہ ہے، مگر انہیں اپنے دوستوں میں، خاندان میں کیا تعارف کرا رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ مسلمان۔ اس لیے وہ لوگ اپنے کو مسلمان نہیں بولتے، وہ لوگ اپنے کو مومن بولتے۔ ان لوگوں کو معنی معلوم ہے نا۔ تو یہ جو اسلام ہے یہ ظاہری اسٹرکچر کو کہتے ہیں، اور ایمان دل کی دنیا کو کہتے ہیں۔ تو شریعت نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا، ایک ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو دین کا پابند بناؤ، اور دل میں بھی ایمان کو مضبوطی کے ساتھ بٹھاؤ۔ ایمان بھی ہونا چاہیے اور اسلام بھی ہونا چاہیے۔
تو دو قسم کی تعلیم شریعت نے ہمیں دی ہے۔ ایسے ہی عبادتوں میں ہم ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہر سے۔ آپ ذکر کر رہے ہیں زبان سے، تلاوت کر رہے ہیں زبان سے، اس کا حکم ہے کہ تلاوت کرو، ذکر کرو۔ آپ تلاوت کس نیت سے کر رہے ہیں، اور جب تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کے کلام کی اہمیت اور ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کا خیال، اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ تو تلاوت کا بھی حکم ہے اور دل میں اللہ کی عظمت کا استحضار، اس کی بھی تعلیم ہے کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب سے دعا کرو۔ کیسا دعا کرو؟ تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، اور چپکے چپکے۔ تو یہ جو چپکے چپکے ہے، آہستہ آہستہ، اس کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے۔ اور گڑ گڑانا جو ہے، تضرع جس کو کہتے ہیں، اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دعا کرتے وقت دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو تم اللہ سے چپکے چپکے دعائیں کرو، اور دل تمہارا ایک، اس کے اندر ایک خاص کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ بس آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ ہی دینے والے ہیں۔ نماز میں حکم ہے کہ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ قانت کہتے ہیں جھک کر، بالکل اپنے کو کچھ نہ سمجھ کر۔ تو نماز کے لیے جب کھڑے رہو تو اپنے کو کچھ سمجھتے ہوئے مت کھڑے رہو، اللہ میں کچھ نہیں ہوں، بس آپ میری نماز کو قبول فرما لیجئے۔ دل کا جذبہ یہ ہو تو قیام، کھڑے رہنا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہر سے، کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے دل میں تواضع ہے، اپنے کو چھوٹا آپ سمجھ رہے ہیں، تو یہ اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے۔ کئی مرتبہ آدمی زبان سے تواضع کے الفاظ بولتا ہے اور دل میں تکبر رہتا ہے۔ آپ نہیں سنتے ہیں بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ اپنا تعارف کراتے ہوئے بولتے ہیں حقیر، فقیر، سراپا، تقصیر۔ حقیر کے ناچیز، کیا بولتے ہیں؟ ناچیز۔ کسی کو بلانا ہے تو بولتے غریب خانے پہ تشریف لائیے۔ غریب خانہ بولے تو غریب کا گھر۔ تو ناچیز کے معنی ہے جو کچھ بھی نہیں ہے، حقیر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سراپا تقصیر کے معنی ہے سر سے پیر تک قصور، کمی کو کہتے ہیں، کوتاہیوں کو کہتے ہیں، غلطیوں کو کہتے ہیں، کہ سر سے پیر تک میں گناہوں میں اور غلطیوں میں پڑا ہوا ہوں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھی ناچیز، حقیر، فقیر، سراپا، تقصیر۔ اب آپ بھی بولیے،
حقیر، فقیر، سر سے لے کے پاؤں تک غلطیاں ہی غلطیاں ہیں. سنتے ہی کیا بولتا ہے؟ ہاں میرے کو ایسا بولتے ہیں. تو خود بول رہا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو جواب میں بول دے کہ یہ ایسے ہیں تو اسے غصہ آ جائے گا. وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو اپنے کو ایسا سمجھتا ہے، نہیں. جب وہ کہے گا کہ میں حقیر ہوں، فقیر ہوں، سرابہ تقصان، ارے نہیں آپ ماشاءاللہ یہ تو جب اب سمجھا صحیح. تو کئی مرتبہ آدمی تواضع کے الفاظ بولتا ہے مگر دل میں کیا رہتا ہے؟ تکبر. بولے غریب خانے پہ تشریف لائیے، آپ بولے ان کا گھر غریب خانے، غریب شریف آدمی ہے بیچارے. ہاں میرے پاس کیا کام ہے؟ آپ بولے تھے نا غریب خانہ ہوئی. تو تواضع کے الفاظ کو تواضع نہیں کہتے ہیں، حقیقت میں اپنے کو چھوٹا سمجھنا یہ ہے تواضع. تو اللہ نے دونوں چیزوں کو حکم دیا. ایسے ہی حدیث میں ہے کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ جس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. تو یہ جو جنگ ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہر سے. اور دل میں یہ جذبہ کہ اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے، اس لیے میں یہ جنگ میں حصہ لے رہا ہوں. تو دل میں یہ جو جذبہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اندر کی چیز ہے. تو شریعت نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ دو قسم کے ہیں. ایک ظاہری کچھ چیزیں ہیں اور دوسرے باطن سے تعلق رکھنے والی چیزیں. ایک کو فقہ ظاہر کہتے ہیں اور ایک کو فقہ باطن کہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو. نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے آدمی بھی آہستہ آہستہ نیک بن جاتا ہے. چنانچہ حدیث میں ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان جو رہتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے. جس سے اس کی دوستی رہتی ہے وہ جیسا ہے یہ انسان بھی ویسے ہی رہتا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے اس کے ساتھ مت رہو، اچھا آدمی نہیں ہے، فلاں ہے. نہیں، اپنے کو اس کے خرابیوں سے کوئی مطلب نہیں، میں اس کی برائیاں نہیں سیکھتا ہوں، بس ساتھ میں رہتے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ بالکل غلط ہے. آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کا اثر اس پر پڑنا ہی پڑنا ہے. جو لوگ بیڑی سگریٹ پینے کے عادی ہو جاتے ہیں ان سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کو بیڑی کی عادت کیسا ہوئی، سگریٹ کی عادت کیسا ہوئی، تو بولے میرے ایک دوست تھے وہ بیڑی پینے والے تھے، ایک مرتبہ میرے کو دیے، میں بولا بھائی میں نہیں پیتا ہوں. میں نے بولے ارے ایک مرتبہ پی کے دیکھو. تو پہلے تو انکار کیا، پھر 2-4 دن کے بعد پھر بولے وہ
تو اس طرح ایک چند دنوں کے بعد اب انہیں بولتا ایک کشف لے کے دیکھیں گے. پان کی عادت کیسا ہوئی؟ تو بولے ہمارے ایک دوست ہیں وہ پان کے عادی تھے، تو ایک مرتبہ وہ تو زردے کا پان کھاتے تھے، مگر ایک دن میرے کو میٹھا پان لا کے دیا. تو میں بولا میں پان نہیں کھاتا. ارے یہ میٹھا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں رہتا. اچھا تو کھایا. دوسرے دن پھر لا کے دیے تو پھر کھایا. 3-4 دن لا کے دیے. چوتھے دن میں ہی پوچھا لائے پان؟ تو آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے آہستہ آہستہ اس کی چیزوں کو قبول کر لیتا ہے. ہم تو انسان ہیں، انسان کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کے جیسے بن جاتے ہیں. یہ جو جانور ہیں نا، آدمی جن جانوروں کے ساتھ رہتا ہے ان کا بھی اثر اس کے اوپر آ جاتا ہے. جانور کی صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے، اس کے ساتھ رہنے کا بھی. اس لیے بکریاں جو پالنے والے رہتے ہیں، چرواہے رہتے ہیں، تو وہ ان میں تواضع رہتی ہے. بکری ایک معصوم جانور، اور اونٹ چرانے والوں میں کینہ رہتا ہے، دشمنی. جس کی دشمنی پکڑے چھوڑتے ہیں پھر اسے. تو جانوروں کا بھی اثر ہوتا ہے. گھوڑا پالنے والوں میں بہادری رہتی ہے، اس لیے کہ گھوڑا خود بہادر جانور. تو جانور کے اندر جو صفت ہے ساتھ میں رہنے والے میں وہ آتی ہے، تو انسان میں جو ہے وہ دوسرے انسان میں نہیں آئیں گی، آ جاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ تم جس کے ساتھ رہو گے اس کا اثر تمہارے اوپر ہوتا ہے. اب اپن اگر کوٹلے میں کاراں بیچنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیے، تھوڑے دنوں کے بعد اپن بھی کار لا کے بیچتے. کیوں؟ ساتھ رہنے کا اثر ہوتا ہے. تو آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح، نیک ہمنشین کی مثال، نیک آدمی جس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں اس کی مثال، والسوء، اور برے آدمی کے ساتھ رہنے کی مثال، کحامل المسک ونافخ الکیر. عطر فروش جو رہتا ہے، آج کل تو بس جس کو سمجھ میں آیا، کچھ بھی دھندا نہیں سمجھ میں آ رہا تو وہ ایک 50-60 عطر کے شیشیاں لا کے مسجد کے سامنے بڑھ جاتا. مگر پہلے عطر فروش ہوتے تھے، جیسے پان شاپ والے، تو ان کی دکان وہ مکمل اس میں عطر ہی عطر رہتا تھا. اب بھی بڑے شہروں میں ہوتی. تو عطر فروش کے پاس ہم جائیں گے تو چاہے ہم اس سے کچھ بھی نہ خریدیں، لیکن جتنی دیر ہم وہاں بیٹھیں گے اتنی دیر ہمیں خوشبو محسوس ہوگی، اس لیے کہ ہر طرف عطر ہے. اور لوہار پہلے اس کی جو بھٹی رہتی تھی تو اس میں ہوا کے لیے دھنکنے کے لیے، ہوا کے لیے ایک پنکھا ہوتا تھا جس سے وہ ہوا آگ کو جو ہے مزید بھڑکانے کے لیے. تو
جہاں وہ کوئلہ ہے جل رہا ہے، تو جیسے ہی اس بھٹی کو گرم کرتے ہیں تو کوئلے کے اوپر سے راکھ کے ذرات اڑتے ہیں. تو ہم وہاں اگر بیٹھیں گے تو کچھ نہ کریں، نہیں کچھ بھی نہ کریں، تب بھی ہمارے کپڑے کچھ نہ کچھ میلے ہوں گے، ہمارے کپڑوں پر بھی کچھ راکھ اڑے گی، میلے کچیلے ہوں گے. یہ تو وہاں بیٹھنے کا اثر ہے. اگر ہم لوگ ظہیر آباد چلے گئے اور صبح سے شام تک آپ ظہیر آباد میں کوئی کام تھا آپ کو، جن سے ملنا تھا ملے، کوئی پروگرام تھا گئے، اور وائٹ کپڑے پہن کے گئے تھے آپ، وہاں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ میرے کپڑے لال ہوئے. لیکن جب کورٹلا واپس آ کے پھر دیکھیں گے تو آپ کو اپنے کپڑے لال نظر آتے، پورے لال لال ہو گئے تھے. کیوں؟ ظہیر آباد کی مٹی کا اثر ہے کہ وہاں پوری لال مٹی ہے، تو جو دھول اڑتی اس میں بھی لال مٹی رہتی، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا مگر کپڑے لال ہو جاتے اور ہم سمجھتے وائٹ ہے. تو ایسے ہی آدمی جن کے ساتھ رہتا ہے وہ سمجھتا ہے میں وائٹ ہوں، لال ہو جاتا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کوئی اثر قبول نہیں کیا مگر اثر ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، برے ساتھیوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. دیکھیں جو لوگ نماز پڑھنے والے، آپ نمازیوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہے تو وہ نماز کے لیے جائے گا تو آپ کو بھی لے کر جائے گا، اور اگر وہ پب جی گیم کھیلنے والا ہے تو آپ کو نہیں آتا تو وہ سکھا دیتا. یہی تو ہوگا نا. تو جن کے ساتھ رہیں گے ان کے اثر کو قبول کریں گے. نعت پڑھنے والوں کے ساتھ رہے تو ہم کو بھی شوق ہو جاتا نعت پڑھنے کا، اور گانا گانے والوں کے ساتھ رہے تو چند دنوں کے بعد ہم بھی گنگنانا شروع کر دیتے. تو ساتھ رہنے کا اثر ہوتا ہے. اس لیے طریقہ یہی ہے کہ ہم علماء ربانیین اور مشائخ کاملین کی صحبت میں رہ کر، جو نیک علماء ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہ کر ایک معتد بھی زمانہ، ایک لمبا وقت ان کے ساتھ گزارتے ہیں، اور تو ان کی نگرانی میں رہنے کی وجہ سے ہماری جو معلومات ہیں نا وہ معمولات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. ہمیں معلوم ہے تہجد پڑھنا چاہیے مگر ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں. اب تہجد پڑھنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو ایک دن نہیں پڑھیں گے، دوسرے دن نہیں پڑھیں گے، مگر چند دنوں کے بعد ہم کو بھی شوق ہوتا ہے کہ بھئی تہجد پڑھنا چاہیے. ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو چند دن نہیں کریں گے، اس کے بعد پھر خود بھی ذکر کرنے کی طرف آدمی کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے. حدیث میں ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنٌ، ہر چیز کی ایک کان رہتی ہے. کان معلوم ہے نا؟ ایک تو یہ کان ہے، اور دوسرے جہاں سے اب لوہا جہاں سے نکلتا ہے تو وہ ہے لوہے کی کان، سونا جہاں سے نکلتا ہے وہ سونے کی کان ہے، تو اس کو بھی کان کہتے ہیں. تو عربی میں اسے معدن کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے. اب سونے کی جو کان ہے وہاں سے لوہا نہیں نکلے گا، کیا نکلے گا؟ سونا. وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ، اللہ کی پہچان جو لوگ رکھتے ہیں ان کے جو دل ہیں نا وہ
تقوی کی کان ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے تو ہماری زندگی میں بھی اللہ کا ڈر، تقوی، گناہوں سے بچنے کا جذبہ وہ پیدا ہوگا، اس لیے کہ ساتھ میں رہ رہے ہیں۔ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو پودے دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک خضرو پودے جو جنگل میں اگتے ہیں، خود ہی بڑھتے ہیں، جنگل میں ہوتے ہیں نا جھاڑ، تو ہر قسم کے پودے جنگل میں ہوتے ہیں، اور باغ میں بھی پودے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، باغ میں جو پودے ہیں یہ پورے ایریا کو کیا بولتے ہیں؟ باغ۔ کیا بولتے ہیں؟ باغ۔ اتنے ہی پودے جنگل میں ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ باغ بولتے ہیں، جنگل بولتے ہیں؟ جنگل۔ اس کو باغ بول رہے، اس کو جنگل بول رہے، کیوں؟ وہ جو پودے ہیں نا اس کو کوئی کٹنگ کرنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، پودے وہ بھی ہیں۔ اور یہاں جو ہے باغ کا جو مالی ہے وہ کٹنگ کر رہا ہے، کبھی اس طرف کٹ کر رہا، کبھی اس طرف کٹ کر رہا، پودوں کو خوبصورت بنا رہا ہے، تو یہاں تراش خراش چل رہی ہے، اور جنگل میں یہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو پودے یہ بھی ہیں، پودے وہ بھی ہیں، لیکن جن پودوں کی کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، کوئی تراش خراش کرنے والا نہیں ہے، کوئی کٹنگ کرنے والا نہیں ہے، تو ان پودوں کے علاقے کو جنگل کہتے ہیں۔ اور جس پودوں کی نگرانی کرنے والا کوئی ہے اور کوئی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، کبھی ادھر سے کٹ کر رہا ہے، کبھی ادھر سے کٹ کر رہا ہے، تو پھر ان پودوں کا نام کیا ہے؟ باغ۔ ایسے ہی اگر ہم خضرو پودے کے جیسی زندگی گزاریں، میرے کو کوئی کچھ نہیں بولنا، مجھے کوئی بھی کچھ بھی نہیں بولنا، میرے کو جو سمجھ میں آیا وہ کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ باغ میں جو پودے ہیں، اگر مالی پودے کو کٹ کرنا چاہ رہا، کٹ کر رہے، میں جیسا ہوں رہنے دو، تو اس کو باغ نہیں بولتے، کیا بولتے؟ جنگل۔ تو ہم بہترین انسان اس وقت بنتے ہیں جب ہماری کوئی تراش خراش کرنے والا ہو، ایسا مت کرو، یہ کرو، یہ کیوں کر رہے، اور ہم کو برا لگتا، میرے کو ایسا کہ بولے۔ تو جب تک کوئی ڈانٹنے والا نہ ہو، سمجھانے والا نہ ہو، بتانے والا نہ ہو، روکنے والا نہ ہو، تو پھر وہ انسان ایک خوبصورت صاحب سیرت انسان نہیں بن سکتا ہے۔ جو اپنی من مرضی چلا رہا ہے تو وہ جنگل کا جھاڑ تو ہو سکتا ہے، باغ کا پودا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنا کسی کو نگران بنا لینا چاہیے۔ میرے اندر کوئی غلطی ہے تو آپ بتائیے، آپ میری نماز کو دیکھیے، نماز میں کوئی غلطی ہے تو مجھے بتائیے، میں جس طرح سجدہ کرتا ہوں یہ صحیح ہے یا اس میں کوئی غلطی ہے، آپ مجھے بتائیے۔ میں دن بھر آپ کے ساتھ رہتا ہوں، میں جو زبان بولتا ہوں تو کہیں اس میں کوئی غلط تو نہیں رہتا ہے، میں تو اب صحیح سمجھ رہا ہوں مگر حقیقت میں غلط ہے، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے تاکہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں۔ تو جو اپنی ہر چیز کی نگرانی کروا رہا ہے تو وہ انسان صحیح بنتا ہے، اور جس کو مجھے کوئی کچھ نہیں بولنا تو وہ انسان کبھی بھی صحیح نہیں بن سکتا ہے۔ مرقات مشکات شریف کی شرح ہے حدیث کی، کہتے ہیں کہ امام غزالی کا اس میں یہ قول ہے کہ مجالست الحریص،
ایک حدیث ہم لوگوں کو معلوم جو آج کل ہر جگہ مل رہی، اور یہ جو ہے نا یہ صاد سے حریص ہے. حریص بولتے لالچی کو، جس میں لالچ، حرص. تو یہ بھی ہونا، یہ بھی ہونا، یہ بھی میرے کو، یہ بھی مجھے، یہ بھی مجھے، یہ بھی مجھے ہی چاہیے. تو حرص جس میں ہے تو اس کو کہتے ہیں حریص. تو کہتے ہیں کہ مجالست الحریص و مخالطتہ، جس آدمی میں لالچ ہے، بس ہمیشہ چاہیے چاہیے چاہیے، تو اس کے ساتھ آپ رہیں گے تو پھر آپ کے اندر بھی تحرس الحرص، حرص ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاتی. ومجالست الزاہد ومخالطتہ تزہد فی الدنیا، اور زاہد کہتے ہیں دنیا میں ہے لیکن دنیا سے بے تعلق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زاہد. کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کپڑے نہیں رہتے، پیسے نہیں رہتے، گھر نہیں رہتا، دکان نہیں رہتی. نہیں، گھر ہے، کپڑے ہے، دکان ہے، مکان ہے، کھانا ہے، پیسے ہے، سب ہے، مگر اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو اس کو کہتے ہیں زاہد. وہ اس کو استعمال تو کرتا ہے لیکن اس کو دل میں اندر نہیں پہنچاتا. جیسے کشتی ہے، وہ پانی میں چلتی ہے، پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی. لیکن اگر پانی کشتی میں ڈالے، اگر کشتی میں پانی آ جائے تو وہ کشتی کو ڈبا دیتا ہے، اور نیچے رہے تو کشتی کو وہ چلاتا ہے. تو ایسے ہی یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ ہمارے دل میں نہیں ہیں، ہاں استعمال میں ہیں. تو اس کو کہتے ہیں زہد. یہ آدمی زاہد ہے. جیسے حضرت جنید بغدادی جو تھے، بہت بڑا کاروبار تھا ان کا. تو سمندری شپ کے ذریعے ان کا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا. تو کسی نے ان کو اطلاع دی کہ آپ کا جو جہاز ہے وہ پانی میں ڈوب گیا ہے. تو انہوں نے سنا، آنکھ بند کی، تھوڑی دیر کے بعد کہا الحمدللہ. کیا بولے؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. بات ختم ہو گئی. ایک دو دن کے بعد پھر لوگوں نے آ کر اطلاع دی کہ وہ جو خبر تھی غلط ہے، وہ آپ کا جہاز نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا جہاز ہے جو ڈوب گیا، آپ کا جہاز تو صحیح سلامت ہے. تو شپ میں جو مال ہے وہ کتنے کا ہوگا؟ وہ تو بہت زیادہ مال تھا. تو اس نے جیسی آ کر اطلاع دی تو انہوں نے سنا، آنکھ بند کی، تھوڑی دیر کے بعد کہا الحمدللہ. تو لوگ بولے جہاز ڈوب گیا، بولے تو کیا بولے؟ الحمدللہ. اور بچ گیا بولے بھی تو بچ گیا بولے تو الحمدللہ سمجھ میں آیا. اتنا زیادہ مال بچا بولے تو الحمدللہ، ڈوب گیا بولے تو الحمدللہ. تو بولے کہ نہ میں جہاز کے ڈوبنے پر الحمدللہ بولا، نہ جہاز کے بچنے پر الحمدللہ بولا. تو بولے پھر کس چیز پہ بولے؟
تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی مجھے اطلاع دی ہے کہ میرا مال بردار جہاز کیا ہو گیا، ڈوب گیا، تو میں آنکھ بند کیا، اپنے دل کے اوپر غور کیا، کیسا ہو گیا، اتنا مال چلے گیا۔ اب میرا دل کتنا غم محسوس کر رہا ہے وہ غور کیا میں، میرا دل بالکل مطمئن تھا، مال ہاتھ کا میل ہے، آتا جاتا، ڈوب گیا تو اب اپن اچھلے کودے تو کچھ تو بھی بچتا کیا ہو بھئی، جو ڈوبنا تھا ڈوب گیا، تو دل بالکل مطمئن تھا، ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، پھر کما سکتے۔ تو یہ جو دل کی کیفیت تھی نا کہ دل بالکل مطمئن ہے، تو اس پر میں کیا بولا، الحمدللہ، کہ دل کی کیفیت صحیح ہے۔ اس کے 2-4 دن کے بعد جب مجھے آ کر یہ بتایا گیا کہ آپ کا جہاز تو بچ گیا، تو پھر وہ بچنے پہ نہیں بولا میں الحمدللہ، میں نے پھر اپنے دل کی طرف توجہ دی کہ کیا بہت خوش ہو رہا، کیا وہ بچ گیا، دیکھو جہاز، پہلے بولے تھے نا ڈوب گیا، وہ میرا نہیں ہوتا، اب پوری پبلک کو بولتے پھر کیوں، اندر سے خوشی برداشت نہیں ہو رہی۔ تو میں نے غور کیا کہ میرا دل کیا بہت زیادہ اس کے اوپر خوش ہو رہا ہے، دل اللہ کا تحقیق عطا ہے، اللہ دیتے، ایک کیا اور پتہ نہیں کتنے جہاز دیں گے، اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ تو دل کو بہت زیادہ خوشی بھی نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے اس پر کہا الحمدللہ، یہ ہے زہد۔ ہم لوگ چیزوں کی محبت اور اس میں اتنا زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ تھوڑا کچھ ہوتے کیسا ہوا، یہ جو اتنا زیادہ فیل ہم کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب اس سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تو دنیا کی جو محبت ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں دنیا سے کا استعمال، ضرورت کی چیزیں ہیں اسے استعمال کرو، اس سے محبت مت کرو۔ اس کو ایسے ہی سمجھیے، ہم لوگ سب واش روم جاتے ہیں، نہیں جاتے ہیں؟ جی جاتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں، کبھی 1 فنگر، کبھی۔ اچھا ٹوائلٹ میں بیٹھنا کس کو اچھا دکھتا؟ بیٹھے تو ایسا مزہ آتا، وہیں 2-4 دن رہ جانا بول کے دل بولتا، ایسا کسی کو محسوس ہوتا ہے؟ بس مجبوری ہے ہماری کہ نہیں جائیں گے تو پیٹ میں درد ہوگا، تکلیف ہوگی، تو مجبوراً جاتے ہیں۔ اور جیسی فارغ ہو گئے، فارغ تو ہو گیا میں، مگر ایک 10 منٹ بیٹھ کے دیکھتا ہوں، ایسا کوئی نہیں بیٹھتا ہے، فوراً واپس باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس کو اس ضرورت سمجھ کے ہم استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن اس جگہ سے محبت نہیں۔ تو ٹھیک ایسے ہی ہم دنیا کی دولت، مال، کپڑے، کھانے، ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن بس یہ ضرورت کی چیز ہے، دل میں نہیں۔ دل میں تو اللہ کی محبت ہے، تو اس کو کہتے ہیں زہد۔ تو ہم جب ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو زاہد فی الدنیا، کہ دنیا کی چیزیں ہیں مگر ان کو اس سے بہت زیادہ وہ نہیں ملی، ٹھیک ہے، نہیں ملی کوئی بات نہیں۔ وہ ایک بادشاہ، اس نے یہ جو فانوس ہے تو ایسا جھومر وہ نیچے رکھنے کے بھی ہوتے ہیں، تو بہت قیمتی جھومر اس نے منگایا۔ اب بادشاہ کا جو بیٹا تھا وہ اس کو دیکھ رہا تھا، ایک دم اس کے ہاتھ سے گر گیا، وہ قیمتی فانوس ٹوٹ گیا۔ اب بچہ بہت ڈر رہا تھا، اب جیسے ہی
والد صاحب کو معلوم ہوا تو پھر اب خوب ڈانٹ پڑتی، کیسا توڑے، کیسا وہ کرے، تو بچہ چھپتے چھپتے پھر رہا۔ تو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ بچہ بہت زیادہ غم میں ہے اور چھپ رہا ہے، نظر آیا تو اس کو ڈانٹ پڑتی۔ تو بادشاہ کیا کیا، سیم ویسا ہی جھومر پھر منگوایا، قیمتی۔ وہ بچے کو بلا کے کہا کہ یہ جھومر ہے، اس کو توڑو، اس کو اٹھا کے پٹخ دو۔ تو بچہ سمجھا آ گئی شامت۔ تو یہ سمجھا کہ خالی ایسے ہی بول رہے، تو بولے نہیں، اٹھاؤ اور زور سے پٹکو۔ تو میں بول رہا ہوں نا یہ کرو۔ تو جب بچے کو یقین ہو گیا کہ یہی کرنا ہے تو پھر اٹھا کے پھر پٹخ دیا۔ تو بادشاہ والا کیا ہوا، ٹوٹ گیا جھومر۔ ٹوٹنے سے کیا پتا، وہ ٹوٹ گیا تھا تو یہ لا لیے تھے، یہ ٹوٹ گیا اور ایک لا لے سکتے۔ اس نے اتنا زیادہ کیسا ٹوٹ گیا، اماں کیا ہو گیا، اتنا سب یہ کیا ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، آتی ٹوٹ جاتی دوسری لے سکتے۔ تو یہ ہے، اتنی قیمتی چیزوں میں بھی دل اٹکا ہوا نہیں ہے۔ ہاں دین کی کوئی چیز ہے وہ نہیں ہوئی تو کیوں نہیں کرے، نماز کیوں نہیں پڑھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی محبت دل میں ہے اور چیزوں کی محبت نہیں ہے۔ تو چیزوں کی محبت، دنیا کی محبت نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں زاہد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ حضور دنیا کے کسی نقصان پر یہ کیسا ہوا پوچھتے ہی نہیں تھے۔ ہاں دین میں کچھ کمی ہے تو جب حضور یہ کیسا کیا، اور ہم لوگوں کا معاملہ الٹا ہے، نماز نہیں پڑھ جانے دو، وچ پڑھتے اور گاڑی کو لے جا کے کہیں ایکسیڈنٹ کر دیا، حولہ ہے، دیوانہ ہے، بریک مارنا نہیں معلوم، تو دنیا کا نقصان ہوتے ہی بھڑک رہے ہیں، اور دین کا نقصان ہے تو کچھ بھی نہیں، تو چلتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں دنیا کی محبت ہے اور دین کی محبت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اور انسان جو بہترین رہتے ہیں ان کے ساتھ رہنے سے ہمارے اندر بھی اچھائیاں آتی ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہنے سے ہمارے اندر بھی برائیاں آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اونٹوں کے ساتھ رہنے والوں میں ہٹ دھرمی رہتی، بول دیا بولے تو بول دیا، ختم۔ عرب جو ہے نا وہ اونٹوں کے ساتھ رہنے والے، تو اس واسطے عرب اگر یہ بول دیا لا نہیں، اب تم لٹک جاؤ، نعم بولتا ہی نہیں وہ۔ اگر اس کو غصہ آ گیا تو یہ کام مت کرو، اور آپ اس کے بعد کرنے کی کوشش کرے تو پوری طاقت لگا دیتا انہیں، وہاں گئے بھی تو وہاں سے اٹھا کے پھر یہاں لا کے رکھتا۔ تو یہ ہٹ دھرمی ہے، بس ضد، جو بول دیا بول دیا۔ حج میں آپ جائیں گے تو سامنے جگہ ہے صف میں، مگر پولیس والا روکا، سیدھا جاؤ۔ تو آپ کیا کرے، انہیں ادھر دیکھے تھا کدھر آ کے بیٹھ گئے، اس کو جیسی معلوم ہوا جس کو روکا تھا میں انہیں پھر جا کے بیٹھا، بولے تو آ کے یہاں سے اٹھا کے تم کو بھیجے تک خاموش نہیں بیٹھتا ہوں، حالانکہ جگہ ہے، مگر نہیں، انہیں نہیں بولا نا، پھر کیسا بیٹھا۔
تو یہ جن جانوروں کے ساتھ آدمی رہتا اس کا بھی اثر پڑتا ہے، تو ہمیں اچھے انسانوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اچھے انسانوں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج کل جو ہے یہ ایکس رے مشین، اسکیننگ وغیرہ سب کیسا ہوتا ہے؟ جی، شعاعوں کے ذریعے اس میں سے ریزس نکلتے ہیں اور وہ ہمارے اندر کی چیز کی فوٹو لے لیتا ہے۔ تو شعاعیں اندر گئی تو کسی کو یہ جو شعاعیں جا رہی ہیں نظر نہیں آتی۔ آپ ایکس رے مشین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو ایک دم خالی ایک فوٹو لیا اور فوٹو جو ہے اوپر کی نہیں آتی، اندر کی آتی۔ تو یہ اندر کی فوٹو کیسا آ گئی؟ یہ مشین میں سے شعاعیں اندر گئی اور اس نے اس کی فوٹو لے لی، مگر ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر گیا کیا نکلا کیا۔ ایسے ہی نظر لگ جاتی، بولتے ہیں نظر لگتی ہے نا۔ اچھا کس کی لگتی؟ نظر کس کی لگتی؟ نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے۔ اس واسطے اپنی چیزوں کا زیادہ شو نہیں کرنا، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس یہ ہے۔ اللہ کا احسان ہے، استعمال کرو۔ تو نظر لگتی ہے، نظر کا لگنا حق ہے۔ تو یہ جو نظر لگتی ہے نا، یہ کیوں لگتی ہے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی کو دیکھا نہاتے ہوئے اور ان کا جسم کافی خوبصورت تھا، تو دیکھتے کیا ہے، ہو گیا ان کا کام ہو گیا، بیمار پڑ گئے، نظر لگ گئی، کیا جسم کا۔ پھر حضور نے اس کا توڑ کرایا، جن کی نظر لگی تھی ان سے ہاتھ منہ دھلائے، پھر وہ پانی ان کے اوپر ڈالا۔ تو حضور نے فرمایا کہ نظر لگ جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ اگر کسی کو ہنستے ہوئے دیکھو، مسکراتے ہوئے دیکھو، تو کیا دعا کرنا ہے؟ اضحک اللہ سنک، کیا بولنا؟ 3 مرتبہ بولیے، اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک۔ کیا مطلب؟ اس کے معنی ہے اللہ تم کو زندگی بھر ہنستا ہوا رکھے، تم ہمیشہ خوش رہو۔ تو کسی کو خوش دیکھ کر یہ بیٹا خوش کائی کو ہے، تو اب ہوا حسد، تو اب نظر لگے گی۔ لیکن جب کسی کو خوش دیکھ کے آپ دعا دے رہے اللہ ہمیشہ اس کو خوش رکھے، تو آپ تو اس کی اپنے دل میں تو اس کے لیے اچھا جذبہ رکھ رہے ہیں، تو اب اسے نظر نہیں لگے گی۔ آپ نے کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھی اور کہا ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ یہ نظر کا توڑ ہے، یہ اب نظر نہیں لگتی۔ ماشاءاللہ کے معنی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کیا، آپ کو یہ چیز دی۔ ارے کیا ہے بیٹے کے پاس، ہو گیا اس کا کام۔ تو ماشاء اللہ یہ علاج ہے۔ اضحک اللہ سنک،
یہ علاج ہے کہ نظر نہ لگے۔ تو نظر جو ہے، جو نظر لگتی ہے وہ کون سی نظر رہتی ہے؟ حسد کی، بری نظر، وہ سامنے والوں کو لگتی۔ تو فرماتے ہیں کہ میری یہ دعا ہے کہ تمہیں کسی نیک انسان کی نظر لگ جائے۔ اب جو نیک انسان ہے وہ حسد کی نظر کیوں ڈالے گا؟ وہ تو محبت کی نظر ڈالے گا۔ تو جیسے بری نیت رکھنے والے، دل میں حسد اور جلن رکھنے والوں کی نظر سامنے والے کو بیمار کر دیتی ہے، ہم سے محبت رکھنے والوں کی اور اللہ کا ڈر رکھنے والوں کی جو نظر ہے وہ سامنے والوں میں اچھائیاں پیدا کر دیتی ہے۔ تو جیسے شعائیں اپنا اثر کرتی ہیں، یہ جو نظر ہے نا یہ کتنی پاورفل ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹوائلٹ میں بار بار نکلنے والے اس گندگی کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ دیکھ لیتے نہیں بیٹھنا، جو نکلنا تھا نکل گیا، اس کو دیکھنے سے کیا فائدہ؟ کیوں نظر کمزور کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ ہماری جو نگاہ کی، آنکھوں کی جو شعائیں ہیں وہ اس سے جا کر ٹکراتی ہیں، اور ٹکرا کے جب واپس آتی ہیں نا تو جب ہم کو نظر آتا تو یہ جلیبی ہے۔ نظر کب آتا؟ جب ہماری نگاہ کی شعائیں اس کو جا کے ٹکراتی اور پھر واپس ہماری آنکھ تک آتی ہیں تو جب نظر آتی وہ چیز، مگر وہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ہم نظر ڈالتے نظر آ رہا ہے، لیکن یہ پروسیس ہوئے کمپلیٹ۔ اور ہری چیزوں کو، گھاس کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آنکھ کی شعائیں ہیں وہاں تک پہنچ کے پھر واپس ہماری نگاہ تک آئی۔ تو یہ جو ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں نا اس کا بھی ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، مگر ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب ہماری نگاہوں کا خود ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے تو محبت کی نگاہیں، تقوی اور طہارت والوں کی نگاہیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے تم نیک بن جاؤ گے، اور صحبت طالح ترا طالح کنت، اور بروں کے ساتھ رہنے سے تم برے بن جاؤ گے۔ تو ان کی نگاہیں، ان کا ساتھ، یہ سب اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے اچھے ساتھیوں کو تلاش کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔